مقاصد کا تعین انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انسان دنیا کے حوالے سے بھی کئی دفعہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، اور بالخصوص اپنی آخرت کے حوالے سے بھی بعض دفعہ بہت غلط فیصلے کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا بھی مخلص نہیں رہتا، دوسروں کا بھلا کرتے کرتے کئی دفعہ اپنا بھی نقصان کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ زندگی گزر جاتی ہے اور جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں آیا تھا اس مقصد سے خالی ہاتھ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں لوگوں کی طرف جو مبعوث فرمایا، انہیں زندگی کے مقاصد بتانے اور سمجھانے کے لیے ہی اس دنیا کے اندر بھیجا، کہ انسان اپنے ان مقاصد کا صحیح تعین کر کے جو بھی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، ہر چیز کا وہ استعمال کر کے انسان اس دنیا سے جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مالدار اپنے عزیز سے فرمایا تھا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس سے اپنی آخرت بنا لو، اور میں نے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا چھوڑ دو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا بھی اللہ نے تمہیں دی ہے تو وہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ اپنی آخرت بنا لو۔ یہ زندگی کے سانس میرے اور آپ کے جو امانت ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ یہاں سفید داڑھیوں والے مجھے بہت سارے بھائی اور بزرگ نظر آ رہے ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو بڑھاپے کی طرف گامزن ہیں۔ جتنا ہم نے عرصہ زندگی کا گزار لیا ہے، کبھی بیٹھ کے ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے اس زندگی میں کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش میں نے اپنی اس اندھیری قبر کے لیے کی ہے جہاں مجھے اکیلے جانا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو تنہائی اور خلوت میں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایسا سفر ہے جس کی طرف ہمارے بڑے چلے گئے اور آج تک کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں یہ مفہوم سمجھا دیا ہے، اور ایسا مؤثر انداز سے سمجھایا ہے کہ اگر انسان اس پہ غور کرنا شروع کر دے تو حقیقت ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ انسان کے جب سانس رکتے ہیں، زندگی کا سفر ختم ہوتا ہے تو اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، 3 طرح کے اعمال، انسان اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو پیچھے سے کچھ نہ کچھ نفع انسان کو ملتا رہتا ہے۔ پہلا فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، انسان کوئی کنواں کھدوا جاتا ہے، کوئی مسجد بنا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ان چیزوں کی صراحت ہے۔ اور ورث مصحفا، فرمایا قرآن مجید کا کوئی نسخہ چھپوا کر تقسیم کر جاتا ہے، جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ کوئی مسجد بنا جاتا ہے، کوئی نہر کھود جاتا ہے، کنواں کھود جاتا ہے، رفاع عامہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ کر جاتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو جب تک وہ سلسلہ رہے گا، اسے پیچھے سے نیکیوں کا سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سلف کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال میں سے کچھ وقف اللہ کے لیے ایسا ضرور کر جانا چاہیے کہ بے شک انسان تنہا نہ کر سکے، کچھ شراکت اگر کر سکتا ہے تو شراکت ہی کر جائے، تاکہ انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کرے تو کوئی نہ کوئی نیکی کا سلسلہ پیچھے سے جاری رہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا او علم ينتفع به، یا پھر انسان ایسا علم چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے علم سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔
کوئی کتاب دین کی لکھ جاتا ہے، کوئی ایسی کتاب لکھ جاتا ہے جس سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں، صحیح جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، یا انسان جو ہے وہ کوئی کتاب چھپوا جاتا ہے، یا انسان جو ہے وہ کوئی ایسا علم کا کام کر جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ نفع بخش ہوتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دے دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دے دیتا ہے، اخلاقیات کی تعلیم کسی کو دے کے جاتا ہے، تو جو بھی علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو وہ علم جب تک اس کا سلسلہ باقی رہے گا اس کی نیکیوں کا سلسلہ پیچھے سے پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ نسل در نسل جب تک انسان کی اولاد کا سلسلہ قائم رہے گا، باقی رہے گا، جب تک جہاں تک آخر تک نیکی ہوتی رہے گی، دین قائم رہے گا، اس انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں کا سلسلہ بھی انسان کے لیے جاری رکھے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی ہمارے پیچھے جو ہماری نسل ہے وہ ایمان والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں کہ ایک شخص جو ہے اس کے درجات جب جنت میں بلند ہوں گے تو وہ پوچھے گا باری تعالیٰ یہ کس وجہ سے ہے، تو کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے جو پیچھے سے استغفار کرتی ہے، تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، اس وجہ سے یہ تیرے درجات جو ہے وہ جنت کے اندر بلند ہو رہے ہیں۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، ان کاموں میں سے کوئی ایک نہ ایک کام تو ہمیں ضرور کر جانا چاہیے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری نیکیوں کا سلسلہ رکے نہیں، بلکہ پیچھے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی سے طریقے سے تھوڑا بہت جو ہے وہ ضرور جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بارے میں سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔